السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، قرآن پاک میں کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ عورتوں کو تعلیم سے روکا جائے۔ عورتوں کی تعلیم پر خصوصاً اللہ تعالیٰ کے رسول زور دیتے تھے۔ ہاں، مگر یہ جو آج کی عورت جس تعلیم کی خواہاں ہے وہ اس کی حدوں سے دور ہے۔ وہ تمام چیزوں کو ترجیح دینے لگی ہے بے حیائیوں پر۔ آج کی عورت، دیکھیے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ آج کی عورت اسلام کے احکامات کو اپنے پاؤں کی زنجیر سمجھنے لگی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اسلام کے احکامات پر چل کر میں تو بالکل ہی قید ہو کے رہ جاؤں گی، میرے پاس تو آزادی ہی نہیں رہے گی، میں تو بالکل اپنے اوپر ایک کپڑا ڈال لوں گی اور میں تو کہیں آ جا نہیں سکوں گی۔ جی نہیں، اسلام نے عورت کو جتنی خوبصورت مروعات دی ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں دی، اور جن کو آپ اپنے لیے کھلی آزادیاں سمجھتی ہیں وہ آزادیاں نہیں ہیں، وہ عورت کا نقصان ہے، عورت کے لیے بے راہ روی ہیں، عورت کو عورت کے درجوں سے گرانے کا سب سے بڑا ترین ٹارگٹ ہے۔ رسول اللہ کیونکہ جانتے تھے کہ آج کے دور میں عورتوں کے ساتھ مرد کیا کریں گے یا مردوں کے ساتھ عورتیں کیا کریں گی، تو اس لیے وہ تمام کنڈیشنز کو پہلے سے ہی بتا کر گئے۔ ایک مثال دوں گی کہ ایک حد میں رہتے ہوئے، ایک جائز حد میں رہتے ہوئے عورت سب کچھ کر سکتی ہے۔ ایک جائز حد میں رہتے ہوئے عورت گھر سے باہر آ جا سکتی ہے۔ ایک جائز حد میں رہتے ہوئے عورت پیسے خرچ سکتی ہے، اپنے جہیز کے لیے چیزیں بنا سکتی ہے۔ باہر آنے جانے کے معاملے میں خود دیکھا ہے کہ عورتوں نے بازاروں میں جانا ہوتا ہے تو باقاعدہ ڈریسنگ کر کے، باقاعدہ میک اپ کر کے پھر جایا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا یہ ایک جائز طریقہ ہے؟ آپ نے بازاروں میں جانا ہے، کس کو دکھانے ہیں یہ میک اپ؟ جبکہ آپ کو تو یہ تمام خوبصورتیاں اللہ نے آپ کے محرموں کے لیے عطا کی ہیں، خاص طور پر آپ کے شوہر کے لیے۔ تو پھر بازاروں میں بن ٹھن کے جانا، تیار ہو کے جانا، چست لباس پہن کے جانا، یہ تو سراسر بے حیائی ہے نا۔ اس میں آپ کو آزادی کہاں نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عورتوں کی آزادی ہے؟ پھر ایک اور جگہ پر اسلام نے عورت کو اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فیملی کے ساتھ اگر نہیں رہنا چاہتی تو شوہر پر یہ ہے، تو پھر شوہر پر فرض ہے کہ وہ اسے علیحدہ گھر، علیحدہ جگہ لے کے دے سکتا ہے، مگر اگر علیحدہ گھر لے کے رہنے پر وہ خوش ہے تو پھر اس چیز پر اس کا عقل کو واویلا مچانا بھی نہیں بنتا کہ اگر وہ دوسری عورت کرتا ہے اور دوسری عورت کر کے وہ اسے اپنی فیملی میں رکھتا ہے اور اپنے ماں باپ میں رکھتا ہے۔ لہٰذا ان کنڈیشنز کو بھی سمجھیے گا کہ یہ نہیں اب آپ اٹھ کر کہیں جی میں، اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ فیملی کے ساتھ نہیں رہنا تو میں رہ سکتی ہوں۔ کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے محمد علی انجینئر مرزا صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ فرض نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے کس حوالے سے کی؟ مگر ہمارے معاشرے نے اور ہمارے لوگوں نے، خاص طور پر خواتین نے، اسے کسی اور ہی رخ پہ لے گئی، اسے کسی اور طور طریقے سے ان لوگوں نے سمجھ لیا جو کہ غلط تھا، جس پر بہت ساری عورتوں نے بلا وجہ بھی اپنے ساس سسر کی خدمت سے ہاتھ ہٹا لیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر پھر مردوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ دوسری شادی کرنی شروع کر دی۔ اب وہاں پر عورتوں نے جو ہے کہ بہت زیادہ غلط روش اختیار کی، طلاقیں دلوانا شروع کر دی عورتوں کو جو دوسری تھیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے والدین کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، نہ کریں، لیکن کیونکہ وہ بیٹا ہے، اس کا فرض ہے والدین کی خدمت، تو لہٰذا ظاہر ہے وہ باہر کے معاملات کو بھی دیکھے گا، تو والدین کی خدمت کے لیے اگر وہ دوسری بیوی لاتا ہے تو پھر آپ اعتراض نہیں کر سکتی۔ اس چیز کو بھی اپنے دماغ میں رکھیے۔ بہرحال اسلام میں خواتین کے حقوق ہر شعبہ میں موجود ہیں، ہر جائز حد میں رہتے ہوئے۔ بات صرف ان سے واقف ہونے کی، ان کو سمجھنے کی ہے۔ آپ اپنے دین کو کتنا سمجھتی ہیں، آپ قرآن کو کتنا سمجھتی ہیں، آپ نے دین کو کتنا سمجھ رکھا ہے، یہ اس پر آتا ہے۔ اب آپ کسی سے کہہ کر دیکھ لیں، بات کر کے دیکھ لیں، تو آگے سے آپ کو ایسے ایسے جواب ملیں گے کہ جی میں نے تو اتنا دین پڑھا ہوا ہے، میں اتنا دین کو جانتی ہوں، یہ وہ، اور اتنا جاننے کے باوجود بھی آپ پردہ نہ کرتی ہوں۔ تو کیا آپ کو اس چیز کا احساس نہیں؟ تو کیا آپ کو یہ یاد نہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کریں گے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا؟
ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کو علم ہے پردے کا مگر آپ پردہ نہیں کر رہی، آپ کو علم ہے کہ عورت کی حیا کیا ہے مگر آپ بے حیائیوں کو اپنا رہی ہیں، آپ کو علم ہے کہ اللہ وقتی ناجائز رشتوں کو اور ان کی تسکین کو سخت ناپسند فرماتا ہے مگر آپ رکھتی ہیں، چند سالوں کا تعلق بھی رکھتی ہیں، چند مہینوں کا بھی۔ تو آپ نے دین کو پھر کتنا جانا؟ آپ کا دین کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی دین کو جانتی نہیں ہیں اور آپ اٹھ کر کھڑی ہو جائیں اور آپ یہ کہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں پر بڑا سخت ہے، تو پھر یہاں پر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے اس طرح سے ڈٹ کر کھڑی ہوں اور اتنی ڈھٹائی سے کھڑی ہوں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ عورت کو بہترین مقام دیتا ہے، عورت کو بہترین رتبے دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر کمی ہے تو آپ کی سوچ کی، آپ کے علم کی اور آپ کے سمجھنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔